محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 29 جمادی الاخری سن 1445 ہجری مطابق 12 جنوری سن 2024 بروز جمعہ المبارک بعد نماز مغرب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف معیاری تعلیمی، تربیتی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنائے۔ یہ میرے عظیم مشفق مہربان استاد کا مدرسہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے انتہائی عظیم مشفق اور مہربان استاد تھے۔ میں نے سب سے پہلے ان سے سیرت خاتون انبیاء پڑھی، کیونکہ ہم اس وقت میں طالب علمی کے بالکل ابتدائی سالوں میں تھے۔ پھر ان سے ناہمیر پڑھی، زاد الطالبین پڑھی، کئی کتابیں ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ میرے جد امجد
استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، جامعہ خیر المدارس ملتان کے قابل فخر فرزند تھے۔ نسبت خیر کی وجہ سے بہت محبت فرماتے۔ جامعہ امدادیہ کے سالانہ اجتماع میں بہت ہی محبت سے حاضری کا حکم فرماتے اور اپنی موجودگی میں ذرہ نوازی فرماتے ہوئے میرا بیان کراتے۔ میں ان کو اپنا سبق سنایا کرتا تھا۔ الحمدللہ وہ تعلق آج بھی قائم اور باقی ہے۔ ادارہ کے محتمم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خادم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم نے عاشق قرآن، خادم قرآن شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن کریم کی گردان اکٹھے کی ہے۔ ابتدائی کتابیں بھی ہم نے اکٹھے پڑھی ہیں، اگرچہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ بقول شاعر ماں و مجنوں ہم سبق بودیں، در دیوان عشق کو بصحرا رفت وما در کو جہاں رسوا شدیں۔ اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ تعلق جو ایک دینی، ایمانی اور روحانی رشتہ اور تعلق ہے، یہ الحمدللہ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اولادوں اور نسلوں میں بھی قائم اور باقی رکھے۔ اس لیے میں ہر سال یہاں جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آتا ہوں تاکہ ان کو معلوم رہے کہ کن مراکز کے ساتھ اور کن شخصیات کے ساتھ تعلق ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اور والدین کا ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے تعلقات کو ان کی وفات کے بعد بھی قائم اور دائم رکھے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اپنے پانی کے نہج پر چل رہا ہے، یومن فیومن ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور قبولیت عطا فرمائے۔ نماز میں اونچی آواز سے آمین کہ ہم ترجیح کے قائل نہیں ہیں، لیکن نماز کے علاوہ میں بلند آواز سے آمین کے اندر کوئی حل نہیں سمجھتا، بلکہ ہمارا اجلاس ہو رہا تھا اتحاد تنظیمات مدارس کا، تو ہمارے سلفی بھائی بھی اس میں تھے۔ حکومت ہمیں پریشان کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب ہمیں اسلام آباد میں آ کر رفع یدین کرنا پڑے گا، تو یہاں ہم ضرور رفع یدین دکھائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چشمہ خیر کو جاری اور ساری رکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ قرآن پرانا ہوا اور نہ کبھی پرانا ہوگا۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی کبھی پرانی نہیں ہوئی، نہ کبھی پرانی ہوں گی۔ اور اسلام، شریعت، قرآن و سنت کے احکام نہ پرانے ہوئے نہ پرانے ہوں گے۔ ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم 1400 سال سے ہے۔ سکولوں کالجوں کے نصاب اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ نئی انگلش کی کتابیں، ریاضی کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، معاشرتی علوم کی کتابیں، مطالعہ پاکستان میں تبدیلیاں، اردو کے مضامین میں تبدیلیاں، یہ تمام تبدیلیوں کے
محتاج رہتی ہیں کتابیں اور مضامین، مگر مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، میری مراد قرآن و حدیث کے علوم، وحی الہی کے علوم، نبوت کے علوم، ان کی تعبیرات ضرور بدلتی رہتی ہیں، ان تعبیرات میں حسن بھی پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن بنیاد اور اصل قرآن و حدیث کے علوم وہی ہیں جو تھے، وہ نہ کبھی پرانے ہوئے نہ پرانے ہوں گے۔ ہر چیز بدلی ہے، بدلے گی، دنیا تغیرات اور انقلابات کا نام ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے جو روز اول سے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی، اور وہ اپنی اصل اور مکمل شکل میں ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جو دنیا کو بدلنے آیا ہے، خود تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے عمر بن خطاب کو بدل دیا، ہزاروں لاکھوں کو بدلا اور بدل رہا ہے۔ سب سے بڑی کتاب انقلاب قرآن کریم ہے، لیکن خود قرآن میں تبدیلی زبر زیر بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم دنیا کو اور مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہے، یہ خود تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو الحمدللہ ہمارا نصاب بھی پرانا ہے، ہمارا قرآن کریم بھی پرانا ہے، اور اس معنی میں پرانا ہے کہ قدیمی ہے، ورنہ ایسا پرانا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن کی قیامت تک ضرورت ہے تو قرآن کی تعلیم کی بھی قیامت تک اور ابد الآباد تک ضرورت ہے۔ جب قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ اس کی ضرورت ہے تو پھر مدرسے کی اور مدرسے کی تعلیم کی بھی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ مدرسہ نہ پرانا ہوا نہ کبھی پرانا ہوگا، مدرسہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے اور آئندہ بھی جوان رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسے میں کبھی خطاب مدرسے پر نہیں آئی، مدرسے میں بہار ہی بہار ہے۔ آپ خوش ہوں گے کہ یہ تقریبات جو آج کل مدارس اور جامعات میں ہو رہی ہیں سالانہ، ان تقریبات میں قرآن کریم کے حفاظ اور قراء، دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، آخری سبق پڑھایا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ حفاظ و قراء جو آپ کے مدارس سے تیار ہو کر ملک و قوم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جس کا میں خادم ہوں، جس میں اس وقت 23,000 مدارس و جامعات ہیں اور 30 لاکھ طلباء طالبات اس کے نظم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں، ہانگ کانگ میں، اسی طرح پر دبئی میں اور استنبول ترکی میں بھی بعض مدارس وفاق سے ملحق ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں، اس ایک سال میں جو ان سے قرآن کریم کے حافظ بن کر تیار ہو کر پورے قرآن کریم کا حفظ کا امتحان دینے والے ہیں، 22 جنوری سے ان کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ آپ ان کی تعداد سن کر خوش ہوں گے کہ وہ 1000 نہیں، وہ 2000 نہیں، وہ چند سینکڑوں میں نہیں، وہ اس سال وفاق المدارس کے نظم کے تحت کراچی سے پشاور تک جو مدارس و جامعات میں قرآن کے حافظ مکمل تیار قرآن کے ہوئے اور امتحان دیں گے، ان کی تعداد 1,03,000 ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے